قومی اسمبلی کے اجلاس میں غزہ کے مسلمانوں پر صہیونی مظالم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ حکومت کی طرف سے 7 آرڈیننس پیش کرنے پر اپوزیشن کا شور شرابہ، پی پی کے نوید قمر کے بھی اعتراضات۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دن، مالیاتی فنڈ کی مختلف وزارتوں، ڈویژن اور اداروں کے حکام سے ملاقاتیں۔ FBR نے ٹیکس آمدنی اصلاحات اور ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافے کا پلان عالمی ادارے کو پیش کر دیا۔ 31 لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا منصوبہ بھی پیش۔ PTI کا واشنگٹن میں IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ، مبینہ انتخابی دھاندلی اور مینڈیٹ چوری کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ڈونلڈ چلو کے خلاف تحریک انصاف کے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں، امریکی محکمہ خارجہ کا 2 ٹوک اعلان۔ ترجمان نے واضح کر دیا، امریکی حکام کے خلاف کسی بھی دھمکی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات سے متعلق کانگریس کمیٹی میں منگل کو ہونے والی سماعت معمول کا حصہ قرار۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے 6 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ ملزمان نے املاک کو کیا نقصان پہنچایا؟ کیا ملزمان سے اسلحہ برآمد ہوا؟ کیا ملزمان پر انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئیں؟ عدالت کے سوالات، پنجاب حکومت کو نوٹس جاری، آئندہ سماعت پر کیس کا ریکارڈ طلب۔ اسلام پرامن دین ہے، فلسطین اور کشمیر کے معصوم مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن پر پیغام، مسلم ممالک کو آپس کی نااتفاقی ختم کر کے متحد ہونے پر زور۔ وزیر تعلیم سندھ کا محکمے کا قلمدان سنبھالتے ہی پہلا حکم جاری، مانیٹرنگ افسران کو ہر ماہ اسکولوں کی کارکردگی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت۔ غزہ پر اسرائیل کے بے رحمانہ حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 69 فلسطینی درجہ شہادت پر فائز۔ شہداء کی مجموعی تعداد 31,000 سے بڑھ گئی۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے حماس کی تمام تجاویز مسترد کر دیں۔ اور PSL 9 کے سنسنی خیز مقابلے جاری، آج پلے آف مرحلے میں اسلام آباد اور کوئٹہ مد مقابل ہوں گے۔